بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی خاندان کا حصہ ہوں، کسی بھی سلاسل سے ان کی وابستگی ہو، روحانیت اور عملیات کی جستجو میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور بالخصوص ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کا حصہ ہے اور ذکر حسین میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں اور جو میرے ساتھ اپنے مسائل سے چھٹکارے کے لیے اس ذکر میں شامل ہیں، جو لوگ اپنے روحانی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کی ایپیسوڈ 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ اب ہماری منزل بس کچھ ہی دور ہمارے فاصلے پر ہے، اور الحمدللہ ہمیں آج پڑھتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 دن ہو چکے ہیں آپ کی تاریخوں کے مطابق، کہ جس دن سے ہم نے شروع کیا، جس دن سے آپ نے شروع کیا، اور بس چند ہی دن رہ گئے ہیں ہمارے کہ ہم ان چند دنوں میں حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی سے فیوزات، اس کی برکتیں ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ اس کی روحانیت کو اپنے اندر سمیٹ لیں، اور اس کے وہ طریقہ کار جان لیں، وہ کچھ سمجھ لیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ذکر امام حسین میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ان کا ایک ایک پل عبادت میں شمار ہوتا ہے، جو رب کا ذکر کرتے ہیں، جو رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اور جو رب کے محبوب کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، اور جو رب کے محبوب کے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سلامتی ہو ان پر کہ جو اللہ کے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ہم جو ذکر ہم نے محفل سجائی ہے، اور الحمدللہ اس محفل کی بابرکت اور اس محفل کے وسیلے سے ہماری جو بھی حاجت ہیں، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، ہمارے جو بھی مقاصد ہیں، یا ہم جس مقصد کے لیے اس ذکر حسین میں شامل ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کے طفیل، ان محبوب بندوں کے وسیلے سے، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور میں اپنی تمام بہنوں سے، اپنے تمام بھائیوں کو یہ میں بات بتاتا چلوں کہ جو میری بہنیں، کہ جو بہنیں آج سے شروع کریں گی میرے ساتھ ذکر حسین میں، تو وہ 40 مرتبہ میرے ساتھ صرف ذکر کریں گی، اور جب 40 بار ذکر کر لیں گی تو پھر رات کو اپنے وقت کے مطابق 896 کی تعداد یا 360 کی تعداد مکمل کر لیں گی، اور پھر 10 محرم کو اس کو سٹاپ نہیں کریں گی، اس کو ختم نہیں کریں گی، بلکہ اس کے 10 دن پورے مکمل کریں گی، چاہے وہ 14 محرم تک جائے یا 15 محرم تک جائے۔
کہ جو لوگ ابھی شروع کریں گے، ظاہر سی بات ہے کچھ شرعی حاجت ہوتی ہے ان کو، تو اس صورت میں وہ آج سے شروع کر کے اس کو مکمل کریں گی۔ تو میری طرف سے ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں اپنا، تو وہ لوگ الحمدللہ اپنی کامیابی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس پڑھائی کے دوران ہمارے ساتھ چلنے والے جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ مجھے اپنے مشاہدات مجھے بھیجے ہیں، مجھے واٹس اپ کیے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا، انہوں نے کیا کیا معاملات ان کے سامنے آئے، اور ان کو اسی کچھ ہی دنوں میں ان کو کتنا فائدہ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکے سے ہوا۔ میرے ایک مرید ہیں، وہ اپنا مشاہدہ بیان مجھ سے کرتے ہیں کہ حضرت جب میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری ذکر کے اندر میری کیفیت ایسی ہوئی کہ بالکل واضح طور پر کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں پر ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا، اور وہ اس قدر حسین تھا کہ اس میں سے بارش کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی پڑھ رہے ہیں، ان سب پر وہ برس رہا ہے۔ صرف اور صرف وہ بادل کا ٹکڑا جو رحمت برسا رہا ہے، جو پانی برسا رہا ہے، وہ صرف اور صرف ان کے اوپر برس رہا ہے جو حضرت امام حسین علیہ مقام کے چوکی و ذکر میں شامل ہیں۔ وہ شخص، اس مرید نے خود یہ مجھے مشاہدہ بھیجا اپنا، اور کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی ہے، کہ جس کو میں محسوس کر رہا ہوں، میں دیکھ نہیں پا رہا، میں صرف محسوس کر رہا ہوں، ان کی موجودگی کا احساس مجھے ہو رہا ہے۔ اور مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ جتنے دنیا میں جہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے کہ وہ مانند ایسے ہیں کہ جیسے ایک کھلا میدان، اور کوئی اس کونے پہ بیٹھا ہے، کوئی اس کونے پہ بیٹھا ہے، کوئی اس کونے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہ بعض میرے مریدین نے، میرے شاگردوں نے ایسے بھی مشاہدات بیان کیے کہ اسی عمل کے دوران ہم نے ایسا دیکھا کہ جیسے کھلا میدان ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا ورد کر رہے ہیں، اور ایک نورانی کیفیت بنی ہوئی ہے، تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری کامیابی کا راز ہے۔ الحمدللہ ہم جس گھرانے کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، اور جو بزرگوں کے سینوں کے رازوں کا عمل کر رہے ہیں، کیوں نہ اس کی برکت سب کو ملے۔ اور جب آپ لوگ بھی ایسے کوئی مشاہدات دیکھیں، ایسے معاملات دیکھیں، تو آپ لائیو کال کر کے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہو، آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہو، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور جو جن حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ اپنی حاجت کے لیے بھی ہم سے ذکر کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری خاص ٹرانسمیشن ہے، اس میں جو میں آپ کے لیے خاص کر ایک نقش لے کر آیا ہوں، کہ جسے نقش ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب ہے، یعنی کہ نقش کہ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نقش منسوب ہے، وہ وفا، محبت، حسن، سچائی، علم، حلم، اس کا پیکر ہیں۔ اور وہ نقش کہ جو جن سے منسوب ہے، کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ابو الفضل، علمدار، قمر بنی ہاشم، باب حوائج، حیدر ثانی، پاسبان حرم، حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جو چیز اہل بیت سے کسی سے منسوب ہو تو اس کا فیض 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ایسا نقش کہ اگر ہم اس کو حب کے لیے لکھیں تو فوری اثر کرے، محبت کے لیے لکھیں تو فوری اثر کرے، کامیابی کے لیے لکھیں تو اس کو فوری اثر کرے، تسخیر کے لیے لکھیں تو فوری اثر کرے۔ اس نقش کو اگر ہم لکھ کر صرف اپنے پاس رکھ لیں، اور جس مقاصد کے لیے ہم رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ نقش جن سے منسوب ہے، جن کو حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے، جو سن 26 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے بھی مولائے کائنات کی طرح آنکھیں نہیں کھولی، کہ جس طرح مولائے کائنات کی جب ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو لوگوں کو یہ شک و شبہہ ہوا
کہ یہ لڑکا آنکھیں نہیں کھول رہا، کہ معاذ اللہ کہ یہ نابینا تو نہیں ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ میرے چچا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ خوشی سے دوڑے. جب آپ وہاں پہنچے، آپ نے مولا کائنات کو اپنی جب گود میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھول دیں. تو مولا کائنات نے جب آنکھیں کھولی تو حضور کا چہرہ دیکھا. بالکل اسی طرح کہ جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے بھی آنکھیں نہیں کھولی. جب حضرت امام حسین علی مقام نے آپ کو، جب امام حسین علی مقام نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولیں. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت حزام تھا. جس طرح حضرت امام حسین علی مقام کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت محمد تھا. حضرت فاطمہ بنت حزام کہ جن کو ام البنین کا لقب تھا، کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ بیٹوں کی ماں، کہ جن کے بیٹے عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی اور عبداللہ ابن علی جو سبقت لے گئے، کہ جن کو حضرت امام حسین علی مقام نے علم دیا، علمدار بنایا، حضرت عباس ابن علی. تو ان سے منسوب وہ نقش ایسا نقش ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی حاجت کے لیے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں، تو یہ بازو کہیں بھی جھکے گا نہیں. یعنی کہ اگر ہم اس کو اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں نقش، تو کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں. کہ وہ نقش کیسا ہے؟ حضرت عباس علمدار کا. اب اس نقش کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر، میں نقش اپنی ٹرانسمیشن کو مختصر کروں گا تاکہ کم وقت میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، پھر ہم ذکر کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو نقش عباس علمدار آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یہ کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس وقت لکھا جاتا ہے، اس کا لکھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ سب کچھ میں مختصر وقت میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ نے نقش بنانا ہے. جو لکیریں ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ نے لکیریں بالکل اسی طریقے سے ایک اسکیل لے کر اپنے ہاتھ سے اپنے پوری لکیریں تیار کر لینے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے ورنہ میں وائٹ بورڈ پر لکھ کے آپ کو سمجھا دیتا. آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے قاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین کاف حمایتنا. اس کے بعد آپ نے عدد لکھنا ہے. عدد کے بعد جب آپ نے پورے عدد لکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے جو اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے اس کے اندر لکھنا ہے یا ودودو. اس کے بعد لکھنا ہے عین لام میم عین بے الف اور سین. اور پھر یہ قرآن کی آیت آ جائے گی، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ. یہ آیت لکھ دیں گے. اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے اللہم انت القادر وانا المقدور فمن یدعو المقدور الا القادر بحق یا ودودو یا ودودو یا ودودو. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم جو آخری والے خانہ ہے جس میں فلاں بن فلاں اللہ فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کسی شخص کے لیے کر رہا ہے، تو ایک شخص کسی اپنے اس کے لیے کر رہا ہے جہاں وہ جاب کرتا ہے کہ اس کا جو باس ہے وہ اس سے محبت کرنے لگے، اس سے حسن سلوک سے پیش آنے لگے، اس سے طریقے سے کام کرنے سے کہ اس کے کام میں برکت ہو، اس کے یہ ہے کہ اس کی ترقی ہو، اس کی پروموشن ہو. اس کام کے لیے کیا لکھتا ہے؟ تو پھر وہ فلاں بن فلاں میں اپنا نام لکھے گا اور اللہ فلاں بن فلاں میں اپنے باس کا نام لکھے گا. اب اگر کوئی کسی خاتون کے لیے، کسی لڑکی کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں بنت استعمال ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس طریقے سے یہ نقش لکھا جائے گا. اور یہ نقش لکھا جائے گا زعفران سے. تھوڑی سی زعفران لے لیجئے گا
اور اس کو عرق کے گلاب میں پیس کر اس میں انک بھر لیجیے گا، اور اگر مجبوری اگر زعفران نہ ملے، زعفران نہ ہو، تو پھر آپ کسی بھی پین سے، کسی بھی سیاہی سے اس کو لکھ سکتے ہیں بحالت مجبوری۔ اور اگر ہے آپ کے پاس زعفران، آپ انتظام کر سکتے ہیں، بندوبست کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ اور یہ نقش 7 محرم الحرام کو آپ لکھیں گے فجر اور ظہر کے درمیانی حصے میں، یعنی کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے اور ظہر کے نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ نقش لکھا جائے گا۔ اور جب آپ یہ نقش لکھ لیں گے، کسی بھی مقصد کے لیے لکھیں گے، اگر ہم یہ نقش محبت کے لیے لکھتے ہیں تو اسی طریقے سے نام آ جائیں گے، اور اگر ہم تسخیر کے لیے لکھتے ہیں تو تسخیر کے لیے نام نہیں آئیں گے، اس میں صرف آپ کی نیت آئے گی، اور جس مقصد کے لیے آپ لکھتے ہیں وہ مقصد فلاں بن فلاں کی جگہ آپ کا نام نہیں آئے گا، اس مقصد کو تحریر کر دیں گے۔ نیچے کے جو 2 خانے ہیں نا، وہ آپ کے مقاصد جو ہوں گے نا، آپ اس میں اپنا مقصد لکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب کسی کے یہاں کوئی چوری ہو گئی تو اس نے اپنا مقصد لکھ دیا، کسی کے یہاں کوئی شادی ہو رہی ہے بیٹی کی، یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے لیکن پیسے کا انتظام نہیں ہے، تو وہ اس نیت سے وہ چیز لکھ سکتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کہیں سے کوئی امید ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ پیسے ملیں گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، یا میں یہ کام نمٹا دوں گا، یا میں یہ قرض اتار دوں گا، تو اس مقصد کے لیے بھی یہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا مثال طور پہ آپ کو کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے، جج کا نام آپ کو معلوم ہے، وکیل کا نام آپ کو معلوم ہے، آپ چاہ رہے ہو کہ اس ڈیٹ کے اندر آپ کی فیصلہ آ جائے، آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، آپ یہ نقش لکھیں اور اپنا مقصد ان دونوں خانوں کے اندر نیچے لکھ کے آپ اس کو اپنے پاس رکھ کے اپنے ساتھ کورٹ چلے جائیں۔ اسی ہی دن آپ کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، اسی ہی دن آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، اور نقش لکھنے کے بعد فجر اور ظہر کے درمیان آپ نے یہ نقش 7 محرم الحرام کو لکھ لینا۔ اگر 7 محرم الحرام نکل جائے تو محرم کے 30 دنوں میں کسی بھی دن اس کو آپ لکھ سکتے ہو۔ اگر اس کو جمعرات یعنی کہ جمعے کی شب لکھو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ جمعے کی شب نہیں، یا تو جمعے کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر تک اس میں جو وقت ہوگا اس میں لکھ لیں، یا جمعرات والے دن فجر کی نماز سے لے کے ظہر کا وقت جو ہوگا اس وقت میں لکھ لیں۔ اگر 7 تاریخ نکل جاتی ہے تو محرم میں کسی بھی تاریخ کو کسی بھی دن لکھا جا سکتا ہے، لیکن جمعے کا دن سب سے زیادہ افضل دن ہے، اس لیے جمعے کے دن لکھیں گے تو وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند اور بہتر ثابت ہوگا۔ جب آپ یہ لکھ لیں گے اپنے مقصد کے لیے، آپ چونکہ امام حسین 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں گے، اور نیچے جو یہ حاجت ہے آپ کی، نیچے جو آپ کی جو دعا ہے، اللہم انت القادر وعن المقدور فمن ید المقدور الا القادر بحق یا ودود یا ودود یا ودود، یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس نقش کے اوپر دم کرنا ہے اور اس نقش کو اپنے پاس رکھ لینا۔ ایک نقش لکھ کر آپ کے پاس رکھنا آپ کے لیے کافی ہے، ایک نقش لکھ کر آپ کے پاس رکھنا آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ نقش کس کس مقصد کے لیے، کیا کیا فائدہ ہے اور کن کن مقاصد کے لیے، یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جیسے حب کا معاملہ ہے تو حب کے لیے آپ اس کو بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہو۔ اور اگر آپ کی کوئی شاپ ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ شاپ میں برکت ہو جائے، شاپ میں گھاک آئیں، تو شاپ آپ کا بزنس ترقی کرے، کاروبار ترقی کرے، تو اس کاروبار کی ترقی کے لیے بھی آپ یہ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہو۔ تو اس کا لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو چیز پیدا ہوگا نا، وہ ہوگا سچائی، یقین، وفا، رضا، علم، وہ علم۔ اگر جو لوگ علم کی تلاش میں ہو، جو لوگ روحانی علم کی تلاش میں ہو، جو لوگ عملیات کی تلاش میں ہو، اور جو لوگ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہوں، کوئی کیمسٹری میں ماسٹرز کر رہا ہو، کوئی بائیولوجی میں کر رہا ہو، کوئی میتھمیٹکس میں کر رہا ہو، کوئی انگلش میں کر رہا ہو، کوئی لاء پڑھ رہا ہو، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہو، دنیاوی علم کے معاملات میں بھی، اس میں بھی کامیابی اور ترقی کے لیے آپ چاہیں کہ آپ کا ذہن تیز ہو، آپ کے بچے پڑھنے میں زیادہ اچھے ہو جائیں، آپ کے بچوں کا رزلٹ اچھا بہتر ہو جائے، آپ کے بچے مقصد ایک ایکسٹرا جو جینیس جسے کہا جاتا ہے نا، ایکسٹرا جینیس جو بن جائیں، تو آپ اسی نقش کو لکھ کر آپ اپنے پاس اسی مقصد کے لیے لکھ کے رکھ سکتے ہو۔ اس نقش کو نقش عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ لکھ کر رکھو گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ کسی بھی دن صرف ایک ہی بار پورے محرم الحرام میں، یعنی کہ 10 دنوں میں کسی بھی دن اس کو آرام سے لکھ لیں،
آئی بات سمجھ میں؟ بہتر 7 تاریخ نکل جائے تو جمعے کو، کسی بھی جمعے کو لکھ لیں، جمعہ بھی نکل جائے، کوئی بھی دن ملے فجر اور ظہر کے درمیانی حصے میں، جب آپ نماز پڑھ سکتے ہو، جو وقت نماز پڑھنے کا ہو، آپ اس میں یہ نقش لکھ سکتے ہو۔ بہتر زعفران کے پانی سے لکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مقاصد میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، جس مقصد کے لیے آپ لکھو گے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھو گے۔ اور میری طرف سے آپ کو اس نقش عباس علمدار کی اجازت ہے۔ آسان نقش تھا، اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس کی نقش کی تاثیر ہے، اس نقش کی تاثیر ہے، کیونکہ یہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، یہ اس لیے اس نقش کی تاثیر بھی ہے، اس نقش کا فائدہ بھی ہے۔ اچھا، وہ لوگ کہ جو لوگ بری طریقے سے متاثر ہوں، کسی معاملات میں جادو میں گھرے ہوئے ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، گھر کے اندر سکون نہ ہو، یہ نقش کسی بھی وقت، جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں یہ نقش لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی لگا دیں۔ اچھا، جو فلاں بن فلاں، اللہ فلاں بن فلاں کا جو لفظ ہے، یہ کوشش کریں گے اگر کسی محبت کے لیے کر رہے ہوں گے، میاں بیوی کی محبت کے لیے کر رہے ہوں گے، تو شوہر کا نام پہلے آ جائے گا، بیوی کا نام بعد میں آ جائے گا۔ اب جن میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، تو اور معاملات ہوتے ہیں، جو معاملات خلا تک بات پہنچ جاتی ہے، طلاق لینے پہ بات پہنچ جاتی ہے، کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے، اب شوہر کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ میری بیوی جو ہے وہ خلا لے رہی ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ یہی نقش لکھ لے، اپنا نام لکھے پہلے فلاں بن فلاں میں، جیسے شاہد بن فلاں رضیہ، اور پھر اپنی وائف کا نام لکھ لے، جیسے رضیہ بنت شہناز، جیسے اپنا نام لکھ لے، اور نام لکھنے کے بعد پھر وہ اس نقش کو اپنے پاس رکھے اور اپنے ساتھ لے جائے، انشاءاللہ اس کی بیوی لوٹ آئے گی۔ یہاں پہ برسات کا موسم ہے اور بارش الحمدللہ اللہ کی رحمت بڑی دھواں دھار ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ لائٹ جا چکی ہے، تو تھوڑی بہت پریشانی ہوگی آپ کو۔ اب ہم انشاءاللہ ذکر کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور ذکر کا طریقہ کار وہی حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی ہے، اور 40 مرتبہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے، اور جو لوگ لائف میرے ساتھ ذکر کریں گے تو ان کے لیے کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ لائف ذکر کرنے کے بعد جب اپنے کمرے میں جا کے جب رات میں پڑھیں گے تو پھر وہ احرام کی طرح وہ کالے کپڑے تو پہنیں گے اور عطر لگائیں گے، اور پھر چھری اور ماش اپنے سامنے رکھ کے 896 کی تعداد پورا کریں گے، یا 360 کی تعداد کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں جو میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس 40 مرتبہ پڑھنے میں ان کو کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے، جس مقصد کے لیے میرے ساتھ شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتے ہیں، جس حاجت کے لیے میرے ساتھ شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتے ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ اب ہم ذکر کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے ہم عطر لگا لیتے ہیں، ہم نے عطر لگا لیا، اور آپ بھی 40 بار میرے ساتھ اگر پڑھا کریں عطر، اگر آپ کے پاس رکھا ہو تو عطر آپ لگا لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔
میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے۔ صلی اللہ علیہ محمد یا رسول اللہ۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص 40 مرتبہ امام حسین علی مقام کی چوکی پڑھ لیتا ہے، ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہو کر پڑھے، اجتماعی ذکر کرے، یا پھر تنہا ہو کر کمرے میں لائٹ بند کر کے کوئی بھی چراغ، موم بتی یا کینڈل جلا کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد جو اس کو حاجت ہو، جو اس کو مسائل درپیش ہوں، چاہے وہ مشکلات اس کی اولادوں کی طرف سے ہو، گھر کی طرف سے ہو، کاروبار کی طرف سے ہو، بزنس کی طرف سے ہو، جاب کی طرف سے ہو، محلے کی طرف سے ہو، یا رشتہ داروں کی طرف سے ہو، جو بھی اس کا مسئلہ ہو، وہ اپنی نیت رکھ کے 40 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی اس طرح پڑھتا ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے پڑھا، تو انشاءاللہ تعالی اس چوکی کی برکت سے وہ اس مصیبت سے نجات پاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان ہو، تو آپ پانی دم کر کے حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا آپ اپنے مریضوں کو پلائیں، انشاءاللہ اس کو تسکین ملے گی، اس کو سکون ملے گا، وہ مرض دور ہوگا، چاہے وہ مرض کسی بھی نوعیت کا ہو، چاہے وہ مرض ظاہری ہو، چاہے وہ مرض باطنی ہو۔ جو لوگ حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل میرے ساتھ کر رہے ہیں، وہ جب ان کا 10 دن مکمل ہوگا تو وہ اس کے عامل کہلائیں گے۔ پھر وہ اس چوکی کے ذریعے اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و قارب، اپنے محلے، اپنے پڑوسی، اپنے شہر، جن لوگوں کی مدد کرنا چاہیں اپنے عمل کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اس کو میرے ساتھ 40 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں اور تنہا میرے ساتھ اجتماعی ذکر اپنے گھر کی تنہائی میں کر رہے ہیں، میرے ساتھ پرسکون ہو کے کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو میں چاہتا ہوں کہ 10 دن کے بعد بھی آپ اس کو اپنے ورد میں چاہے 40 ہی بار کیوں نہ رکھیں، اس کو رکھیں، تاکہ عمل میں جتنی پختگی ہوگی، عمل میں جتنی آپ کی سچائی ہوگی، آپ کی نیت میں جتنی سچائی ہوگی، جتنی آپ کی لگن ہوگی، آپ کو فیض ویسے ملتا چلا جائے گا۔ باقی طریقہ کار وقتاً فوقتاً میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا۔ جس طرح الحمدللہ آج ہماری 7ویں ٹرانسمیشن ہے اور ہر دن ہم نے اہل بیت سے منسوب کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی نقش، کوئی نہ کوئی تعویذ ضرور آپ کو تعلیم کیا ہے اور اس کے بارے میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ تو یقیناً آج کا جو نقش حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب ہے، میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے۔ یہ نقش کہ جن بہنوں کے رشتے نہیں آتے، کہ جن کی عمریں گزر گئی ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ قریبی لوگوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، نہ شادی ہوتی ہے، نہ خوشی ہوتی ہے، نہ کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، نہ جاب میں ترقی ہوتی ہے، ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس محرم الحرام کے اندر وہ لوگ نقش عباس علمدار ایک مرتبہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، آپ دیکھیں گے آپ کے دروازے کیسے آپ پر کھلتے ہیں۔ جو آپ چاہیں گے وہ کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا، دنیا چاہیں گے دنیا آپ کے قدموں میں، تسخیر چاہیں گے تسخیر آپ کے قدموں میں۔ اگر آپ مشرق میں رہتے ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کا چرچا مغرب میں ہو، آپ مغرب میں رہتے ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کا چرچا مشرق میں ہو، تو اس نقش عباس علمدار کو آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ اور خاص کر یہ نقش ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن لوگوں کو بیٹوں کی خواہش ہو اور ان کے بیٹے نہ ہوتے ہوں،
ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، وہ چاہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نعمت سے بھی نوازے، تو اس نیت سے نقش عباس علمدار اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، انشاءاللہ اسی سال اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ اور وہ لوگ جو بے اولاد ہیں کہ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جن کو کہا ہو کہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی، وہ لوگ خود تجربہ کریں، اس نقش عباس علمدار کو اسی ترتیب و طریقے سے لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی 40 بار پڑھ کے روزانہ پانی پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور رب کلام کرتا ہے، تمہیں اس سے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، تمہیں اس سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، وہ ہر چیز آپ کو دیتا ہے۔ بے شک اولاد اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ رب جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن رب اپنے دوستوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب تم اس کے دوستوں کا وسیلہ لے کر، جب اس کا دامن تھام کر، جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے روبرو ہوگے، اس سے گفتگو کرو گے، تو وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہاری تقدیر میں نہیں ہے تو تم اسے مایوس نہ ہو، بلکہ تم تدبیر اور دعا سے اپنی تقدیر کو بدلو۔ آپ نے فرمایا کہ دعا اور تدبیر ایک ایسے عمل ہے کہ جو تمہاری تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اولاد لکھی بھی نہیں ہے، جب اس کی تقدیر میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرے اور تدبیر یعنی کہ اچھی کوشش کرے۔ تو خیر اللہ پاک ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو نقش عباس علمدار کی میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، آپ ایک مرتبہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم اس کو لکھ کے رکھ سکتے ہو اپنے بات۔ باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو، اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہو، اور اگر آپ میرے ساتھ یہ سفر کرنا چاہتے ہو کنٹینیو، اور سیکھنا چاہتے ہو، عملیات سیکھنا چاہتے ہو، روحانیت سیکھنا چاہتے ہو، تو تاک ہیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن اوپن ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو۔ آپ کے ڈسکرپشن میں فارم موجود ہے اور آپ کی اسکرین پر بھی فارم موجود ہے۔ جتنے لوگ اس میں رجسٹریشن کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے، اور کنٹینیو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا عملیات کا سفر ہے، روحانیت کا سفر ہے، ہم اس کو پورا مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ دسترخوان امام حسین میں قدم با قدم شانہ بہ شانہ میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ذکر و اذکار میں چل رہے ہیں، تو میں ان تمام لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ دسترخوان امام حسین میں کار خیر میں حصہ لینا چاہیں اور اس میں شامل ہونا چاہیں نظر و نیاز میں، جو ہم 7 تاریخ سے سلسلہ شروع کریں گے، جس میں ہم شربت یہاں تقسیم کریں گے اور لنگر کا اہتمام کریں گے، دسترخوان امام حسین سجائیں گے ہم، جس کے اندر ہم بریانی، قورمہ، حلیم، دلیم اور ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے، سب کچھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے اس میں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی اہل بیت میں حصہ ہو تو وہ بھی اس نظر نیاز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ میرے ساتھ ذکر میں شامل ہیں، جو لوگ میرے ساتھ دسترخوان امام حسین میں شامل ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کی جو پریشانی ہے، جو مسائل، جو مصائب ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان سے چھٹکارا دے۔ تو میری طرف سے آپ لوگوں کو نقش عباس علمدار کی اجازت ہے۔ چلیں آج ٹرانسمیشن ہم جلدی ہی کلوز کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کل بیٹھیں گے۔ تو اب مطلب محرم میں اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ مجھے خط بنانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا۔
صبح کلینک، اس کے بعد پھر جہاں کی تیاری، پھر مریض اور پیشنٹ، اور پیشنٹ سے فارغ کے بعد پھر رات کو بھی لائیو ٹرانسمیشن، اور پھر اس کے بعد پھر پڑھائی کرنا، پڑھائی کے بعد پھر لوگوں کے جو علاج چل رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ کرنا، اور پھر دن میں کام کرنا. تو مقصد بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی. میں سمجھتا ہوں مصروفیت 10 محرم تک رہے گی. تو انشاءاللہ تعالی اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم.